الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ بھی میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. درود پاک کے بہت سارے فوائد ہیں اور سب سے عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ جو درود پڑھنے والا خوش قسمت بندہ ہے، فرشتے اس کے درود پاک کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور پڑھنے والے کا نام اور اس کی والد کا نام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں. واہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک گنہگار امتی کا نام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں پیش کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے. اور پھر شوق و محبت سے جو امتی درود پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا اللہ اکبر، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں پھر کیا شک ہے، اور پڑھنے والی کی سعادت میں پھر کیا شک باقی رہ جاتا ہے. آئیے آج کے درس میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک مبارک دعا کا تذکرہ کرتے ہیں. میرے سامنے ہیں بخاری شریف کی کتاب الدعوات، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ترجمۃ الباب مقرر کیا ہے، باب دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ بطول العمر و بکثرت مالہ. نبی کریم علیہ السلام کی دعا اپنے خادم خاص کے لیے کہ اس کی عمر میں اللہ برکتیں دے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر نصیب فرمائے، اور اس کے مال میں اللہ برکت دے. پھر حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قالت امی یا رسول اللہ، میری والدہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، خادموں کا انسن، یہ انس آپ کا خادم ہے، 10 سال تک نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی بغیر کسی معاوضہ کی. ادعو اللہ لہ، یا رسول اللہ اپنے اس خادم کے لیے، میرے اس بیٹے کے لیے آپ دعا فرما دیجئے. قال، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اللہم اکثر مالہ، اللہ انس کی مال میں برکت نصیب فرما دے، وولدہ، اس کی اولاد میں برکت نصیب فرما دے، وبارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ انس کو جو تو نے عطا کیا ہے اس میں بھی برکت عطا فرما دیجئے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے کثرت مال، اولاد اور لمبی عمر کے لیے دعا ارشاد فرمائی تھی. اگرچہ اس روایت میں لمبی عمر کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسرے طرق سے جو یہ حدیث نقل کی گئی ہے اس میں طول عمر کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے طول عمر کے لیے بھی دعا ارشاد فرمائی تھی. وہ الفاظ یہ ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطول حیاتہ واغفر لہ، اللہ اس کی زندگی کو لمبی فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما لے. اللہ اکبر. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی بدولت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مال و دولت میں کثرت اور فراوانی عطا فرمائی، اور ان کو کثرت اور فراوانی سے نوازا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ انس رضی اللہ عنہ کے زندگی میں ان کے بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تھی. یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی. اور بصرہ شہر کے اندر انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا،
اور اس باغ میں ایک پھول ہوتا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 103 سال یا 107 سال کی عمر پائی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت جو اللہ نے دنیا میں دکھائی۔ تو اللہ اکبر، یہ ایک دعا کی برکت ہے۔ تو جو امتی بار بار درود پاک پڑھتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، روزانہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ درود پاک ان کی طرف سے پہنچتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے اور کتنی دعائیں ان کے لیے ہوگی۔ واقعی درود پاک پڑھنے والا بندہ بہت سعادت مند بندہ ہے، اس کے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کو لینے کے لیے درود پاک کی کثرت کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں کو درود پاک کی کثرت سے ہمیشہ تر رکھے، آمین یا رب العالمین۔